اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ حضرات گرامی، یہ آپ کے سامنے سورہ اعراف کا دوسرا رکوع تلاوت کیا گیا ہے۔ رکوع ابھی آگے اور بھی ہے، اور اس سے پہلے جو درس ہوا تھا اس درس میں سورہ اعراف کا جو 7ویں سورہ ہے قرآن پاک کی، 7ویں سورہ کا جو پہلا رکوع تھا وہ اس کی تفسیر اور تشریح پیش کی گئی تھی پچھلی بار میں، اور آج اس کا دوسرا رکوع شروع ہونے جا رہا ہے سورہ اعراف کا۔ پہلے رکوع کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی گئی تھیں ان میں سے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اور یہ کتاب نصیحت ہے سب کے لیے۔ یہ کتاب نصیحت کے لیے ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی ہے، جو بھی شخص اس سے نصیحت اٹھانا چاہے، جو بھی فائدہ اٹھانا چاہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ انعام اور عذاب یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ ہم انعام بھی دیتے ہیں اور ہم سزا بھی دیتے ہیں۔ جب بندہ اچھے کام کرتا ہے تو اسے انعام دیتے ہیں، اور جب بندہ برے کام کرتا ہے تو ہم اسے سزا دیتے ہیں۔ پھر یہ بیان کیا گیا تھا کہ سزا اور انعام دینے کے دو جگہیں ہیں۔ کبھی تو اللہ رب العزت اسی دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو انعام دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو سزائیں دیتا ہے، لیکن ایک ایسا دن آئے گا جسے یوم الدین کہا جاتا ہے، یوم الحساب کہا جاتا ہے، یوم الحشر بھی کہا جاتا ہے، یوم الطلاق بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ دن ہوگا جو فیصلے کا دن ہوگا۔ اس دن کا جو فیصلہ ہے وہ آخری فیصلہ ہوگا۔ طلاق کے لغوی معنی ملنے کے ہیں آپس میں، وہ طلاق نہیں جو تو سے ہے جس کے معنی جدا ہونے کے، یہ تے سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مل جانا، طلاق۔ قیامت کے دن سارے بندوں کو اللہ کے سامنے سب کے سب کھڑا کیا جائے گا، اور اب ان کا حساب ہوگا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کو ہم نے بھیجا ہے، یعنی رسولوں کو۔ ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے کہ تم نے ہمارے پیغام کو حق اور صحیح طور پر پہنچایا کہ نہیں، اور ان سے بھی سوال کریں گے جن کے پاس وہ رسول بھیجے گئے اور جن کے لیے کتاب اتاری گئی، جن کے سامنے رسول کی تقریریں ہوئیں۔ یہ سب پہلے کی باتیں تھیں، یہاں پر ارشاد فرمایا یہ سب اس سے پہلے ہو چکا ہے اور اس سے پہلے گزر چکی ہیں باتیں۔ اب یہاں سے جو دوسرا رکوع شروع ہونے جا رہا ہے، اس دوسرے رکوع کا ترجمہ آپ پہلے سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری شکلیں بنائی ہیں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔
آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، یہاں پر یہ اجازت نہیں ہے کسی کو کہ وہ تکبر کرے، اور نکل جا تو ذلیل اور خوار ہو کر چلا جا۔ اس نے کہا تو پھر مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے مہلت دی جاتی۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے یہاں سے نکالا ہے، مجھے گمراہ کیا ہے، تو اب میں ان لوگوں کے لیے بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر، اور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ذلیل اور خوار ہو کر یہاں سے چلا جا، جو تیری بات مانے گا میں تم سے اور ان سے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور وہاں پر جو تم چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، مگر شیطان نے ان کے اندر وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ ظاہر کر دے جو اب تک چھپا ہوا تھا، یعنی ان کی شرمگاہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ تمہارے رب نے جب تمہیں نہیں، اور شیطان مردود نے آدم اور حوا دونوں سے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت کا جو پھل کھانے سے تمہیں منع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور یا تم یہاں پر ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ اور شیطان مردود نے ان سے خوب قسمیں کھائیں اور کہنے لگا کہ میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں، اور دھوکے سے ان کو اس نے گمراہ کیا۔ جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے کیا یہ بات نہیں کہی تھی کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے تو اپنے آپ پر ظلم کر ڈالا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو بڑے خسارے میں ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور زمین پر تمہیں ایک مدت تک کے لیے رہنا ہوگا اور تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور ایک مدت تک کے لیے رہنا ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ تم وہاں زندہ رہو گے اور تم پھر وہیں پر مرو گے اور پھر تمہیں وہیں سے نکالا جائے گا۔ یہ حضرات گرامی، یہ آپ کے سامنے دوسرا رکوع مکمل ہوگا۔ یہ دوسرے رکوع کی باتیں تھیں۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے پورے مقصد کو بیان فرما دیا ہے، ایک پوری تاریخ دہرا دی۔ اس تاریخ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پہلے چلنا پڑے گا، اس سے بھی پہلے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جب یہ دنیا بنائی تو یہاں پر سب سے پہلے جناتوں کو آباد کیا۔ جنات یہاں پر رہنے لگے۔ جنات جب دنیا میں رہتے تھے یہ پہلی مخلوق تھی جو اختیار کے ساتھ پیدا کی گئی۔ اختیار کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی کو کرنے کی چھوٹ دی جائے۔ اس زمین پر، اسی دنیا میں اللہ رب العزت کے لاکھوں لاکھ فرشتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ اسی دنیا میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے آپ ان کو سمجھ لیے کہ اللہ کے اتارے ہوئے یہ فرشتے، ان کا کام ہے جو زمین کے اوپر رہنا۔ جیسے پولیس ہوتی ہے اس ٹائپ میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ جب انہیں حکم دیتا ہے کہ فلاں کو تباہ کرو تو وہ تباہ کرتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے فلاں کے بچاؤ تو وہ اس کو بچاتے ہیں۔ جو اللہ حکم دیتا ہے وہ فرشتے کرتے ہیں۔ فرشتے نگاہوں سے اوجھل کر دیے گئے، چھپا دیے گئے تاکہ غیب پر ہمیں ایمان لائے۔ اللہ نے سب سے پہلے جو مخلوق با اختیار پیدا کی وہ جناتوں کو پیدا کیا۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں
وہ سب وہی کرتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ کبھی کوے کو دیکھیے، آج سے لاکھوں سال پہلے جیسے گھونسلہ بناتا تھا آج بھی اسی طرح سے بنا رہا ہے۔ شیر اپنی ماند میں آج سے لاکھوں سال پہلے جیسے رہا کرتا تھا اپنے ڈن میں، آج بھی وہ ویسے ہی رہتا ہے، کوئی ترقی نہیں کی اس نے۔ ایسا نہیں ہوا کہ شیروں کی نسل نے کوئی ترقی کر لی ہو اور اٹھا کے اچھا سا گھر بنانا شروع کر دیا، نہیں، وہ جیسے پیدا کر دیے گئے وہ اسی طرح سے رہا ہے، کھائے پیے مر گئے، ختم۔ جنات وہ پہلی مخلوق تھے انسانوں سے پہلے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کو اختیار دیا اللہ نے کہ تم چاہے خیر کرو چاہے شر کرو اس دنیا میں، تم میرا شکر ادا کرو یا مجھے برا بھلا کہو۔ فرشتے تمہارے بغل میں کھڑے ہیں اور وہ سن رہے ہیں، لیکن ہم نے فرشتوں سے کہہ رکھا ہے کہ خبردار ان کو کچھ نہ کہا جائے، یہ اگر ہمیں برا بھلا کہتے ہیں انہیں کہنے دیا جائے، اگر یہ زمین پر گناہ کے کام کر رہے ہیں، جرائم کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں، تم کھڑے دیکھتے رہو، تمہارا کام نہیں کہ ان کو ٹوکو، ان کو چھوڑ دو، یہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ جو ہماری مخلوق ہے وہ اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرے اور اپنی مرضی سے نیکیاں اختیار کرے، اور اپنی مرضی سے وہ گناہ کے کام کر سکتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے میرے لیے گناہ کو چھوڑ دیں۔ انہیں اگر کسی کا ڈر ہو تو صرف میرا، انہیں محبت ہو تو صرف میری، بات مانے تو صرف میری، کہ میں نے اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا، میں نے اللہ کے لیے یہ کام کیا، میں اللہ کے لیے بھوکا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے لیے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، میں دوسرے کی مدد کر رہا ہوں اللہ کے لیے، اپنی مرضی سے، کوئی انہیں مجبور نہیں کر رہا ہے، کوئی ان کے اوپر تلوار لے کر نہیں کھڑا ہے۔ یہ پہلی مخلوق تھی جناتوں جو اللہ نے پیدا فرمائی۔ زمین پر جب جنات تھے تو آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، خون بہہ، انہیں اختیار حاصل ہے، خوب آپس میں دنگے کرتے تھے، پوری زمین خون سے لالہزار ہو گئی، جس کا دیکھو سر اڑ رہا ہے، دھڑ کٹ رہے ہیں، گر رہے ہیں، ایک طوفان مچ گیا زمین کے اوپر۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ نے سارے فرشتوں کو جمع کیا، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے فرشتوں سے کہ فرشتوں میں زمین پر ایک اور مخلوق بنانے والا ہوں، اب زمین کے اوپر ایک اور مخلوق بھیجی جائے گی، ایک نئی مخلوق اور بننے جا رہی ہے، خلیفہ، وہ بھی ویسے ہی ہوگی جو ایک کے بعد دوسرے آنے والے ہوں گے۔ خلیفہ کے معنی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، کنگ، اس کے معنی میں کنگ نہیں ہے، خلیفہ کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا آنا۔ جیسے فرشتے ہیں ان کے یہاں توالد تناسل نہیں ہے، فرشتے جو جبریل علیہ السلام جیسے پیدا کر دے گا وہ ویسے ہی ہیں، ان کے کوئی اولادیں نہیں ہیں، فرشتوں کی کوئی اولادیں نہیں ہوتی، جو جیسے پیدا کر دی گئی وہ ویسے ہی۔ لیکن اس زمین پر اللہ نے اب جو مخلوق بھیجنے کا ارادہ فرمایا انسانوں کو، وہ خلیفہ، ایک کے بعد دوسرا آنے والا، ایک نسل گزر جائے گی پھر دوسری آئے گی، وہ گزرے گی تیسری آئے گی، یہ نسل اسی طرح سے گزرتی ہوئی چلی جائے گی، پھر دوسری آتی جائے گی، با اختیار مخلوق، جسے آپشن حاصل ہوگا، اختیار حاصل ہوگا، جو خیر بھی کر سکتے ہیں شر بھی کر سکتے ہیں۔ جب فرشتوں کے سامنے اللہ نے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اس طرح سے ایک نسل بھیجنے والا ہوں جو یکے بعد دیگرے آئے گی، جیسے یہ جنات ہیں، تو فرشتے کہنے لگے کہ آپ ایسی مخلوق اب کیوں پیدا فرما رہے ہیں؟ یہ جو ہے مخلوق جس کو آپ نے ابھی پیدا کیا ہے، جن کا نام جنات ہے، یہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، خون بہاتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، لوٹ پاٹ کرتے ہیں، اے ہمارے رب کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر فساد برپا کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، خون بہائیں گے؟ آپ ہمیں بھیج دیجئے زمین پر، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، سارے فرشتے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، وہ برائی کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری طاعت کرتے ہیں، آسمان پر رہ کر بھی تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں زمین پر اتار دے، ہم تیری زمین پر بھی تیری عبادت کریں گے، کوئی لڑائی جھگڑا فساد کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔
یہ ہے وہ بات جس کا یہ سورہ آراف کے اندر تذکرہ کرتا ہے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مقصد ایسا نہیں ہے کہ صرف عبادت ہو، نہیں، صرف عبادت مقصد نہیں، مقصد ہے معرفت رب. اس آدمی کو پہچاننا، انسان پہچانے کہ میرا رب کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا آقا کون ہے. مثال کے طور پر آپ کسی جنگل میں پھنس جاتے ہیں، سپوز کیجئے، مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے آپ کسی جنگل میں پھنس گئے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے، اور وہاں پر آپ کو روزانہ کھانا رکھا ہوا مل رہا ہے، ایک بہترین اچھے سے ٹفن میں روزانہ کھانا مل رہا ہے. ناشتے کا وقت ہوتا ہے، آپ کے لیے بہترین گرم گرم چائے مہیا ہے. کہ آپ کا دل ایک مرتبہ نہیں چاہے گا کہ ہم یہ جانے کون رکھ رہا ہے، یہ کون ہے جس نے میرے اوپر اتنا احسان کیا، میں تو مر جاتا جنگل میں، لیکن کون ہے جو کھانا، نہ صرف کھانا بلکہ عمدہ کھانا، تازہ کھانا، گرم کھانا، کون ہے جو ہمیں گرم گرم چائے رکھ رہا ہے میرے لیے. ایک مرتبہ آدمی کی فطرت یہ ہے کہ وہ آواز پکارتی، فطرت پکارتی، کون ہے وہ؟ اللہ رب العزت نے زمین پر انسان کو بسایا، اس کے لیے ساری چیزیں مہیا فرما دی. اب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس اللہ کو پہچانے، اس کی فطرت پکارے کہ وہ کون ہے، میرا رب ہے کون. اور پھر جب ہم نبی بھیجیں اور نبی بتائیں کہ تمہارا رب ایک اللہ ہے، تو وہ سجدے میں گر جائے، وہ شکر گزار ہو جائے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تو مانگا ہی نہیں تھا، ہم نے تو طلب بھی نہیں کیا تھا، کتنا بڑا تیرا کرم ہے، کتنا بڑا تیرا احسان ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے مجھے بلا مانگے عطا کیا اور خوب عطا کیا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا وجود آیا ہے. اور تم کیسے ہو کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ لات کی، عزا کی، منات کی، ہبل کی، تم کس کی عبادت پہ لگے ہو؟ تم موسیٰ کی عبادت کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہو. تم دوسروں کے سامنے اپنا سر پٹک رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، طواف کر رہے ہو. کیا انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ یہودیوں تم بتاؤ کیا موسیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ عیسائیوں تم بتاؤ کیا عیسیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اور اے مشرکین مکہ تم بتاؤ کیا ہبل اور لات عزا نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اس پوری دنیا کے اندر جو لوگ بھی شرک کرنے والے ہیں وہ بتائیں کہ وہ جن کی عبادت کر رہے ہیں کیا اس نے انہیں پیدا کیا ہے؟ پیدا کرنے والی ذات تو صرف ایک اللہ کی ہے کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے ثم صورناکم، وہاں ہم نے تمہیں غذا فراہم کی ہے. اس ماں کے پیٹ میں جب تم عورت کے پیٹ میں تھے اس وقت تمہارا جسم بنایا گیا، تمہیں دل دیا گیا، جگر دیا گیا، قوت دی گئی، بصارت دی گئی، دل کے اندر دھڑکنے کی طاقت دی گئی، رگوں میں خون بہایا گیا، دماغ تمہیں رکھا گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت، یہ سب تمہیں عطا کی گئی. اور جب تم وہاں پر مکمل ہو گئے پھر اللہ نے انتظام کیا اور تم دنیا میں باہر آئے، اور پھر تمہارے ہاتھ پیر تر و تازہ ہونے لگے، توانا ہونے لگے، قوت آنے لگی، طاقت آنے لگی، اور اب تم بڑے ہو گئے. اب اس بڑے ہونے کے بعد اب تمہارے سجدے کہیں اور ہونے لگے، تمہارے ہاتھ کسی اور کے آگے اٹھنے لگے. اب تم بھول گئے کہ تمہارا مالک کون ہے، تمہارا آقا کون ہے. اب تم بھول گئے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے. اب تم بھول گئے کہ وہ رب کون ہے جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. اب نبی آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے لوگو، میں یہ نہیں کہتا میری عبادت کرو، میں تو تمہیں وہ راستہ دکھا رہا ہوں جو اللہ نے مجھے دکھایا ہے. میں تمہارے سامنے یہ کتاب رکھ رہا ہوں جو اللہ نے اتاری ہے. میں تمہارے سامنے وہ فرمان پیش کر رہا ہوں جو اللہ نے اتارے ہیں، اپنے بندوں کے لیے اتارے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اب یہاں سے آدم علیہ السلام کی جو داستان اللہ نے شروع فرمائی ہے وہ انسان کے لیے قابل غور ہے. اس دنیا کے کتنے ہی ایسے بڑے بڑے سائنٹسٹ، سائنسداں اپنا سر پٹخ کر اس دنیا سے چلے گئے، مر گئے اسی حالت میں. وہ یہ سوچتے رہے کہ آخر انسان کی یہ نسل آئی کیسے، یہ ہے کیا. ڈارون نے ایک نظریہ پیش کیا کہ انسان پہلے بندر تھا، اس کے بعد اس نے ایوالو کیا، ترقی ہوئی، اور پھر وہ انسان بن گیا. مگر یہ بہت تھیوری بڑی جھول کی ہے، بہت جھول ہے اس کے اندر. آخر کوئی تو ہمیں ایسا دکھائی دیتا، ابھی بھی بندر پیدا ہو رہے ہیں، ابھی بھی انسان پیدا ہو رہے ہیں، کوئی بیچ کا تو ہمیں دکھائی دیتا ابھی کہ ابھی یہ بندر سے انسان بن رہا ہے، درمیان میں اس کی پونچھ دھیرے 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 غائب ہوتی چلی جا رہی، یہ پہلے بندر تھا اب ہو رہا ہے.
بندر جیسے پہلے تھے ویسے آج بھی ہیں، ان کی جتنی اسپیسیز تھی، جتنی ان کی نسلیں تھیں جیسے پہلے تھی وہ آج بھی ہیں، انسانوں کی جیسے نسلیں ہیں وہ آج بھی ہیں، جانوروں کی، پرندوں کی، حیوانات کی، حشرات الارض کی، جو زمین پر کیڑے مکوڑے ہیں، سب کی الگ الگ نسلیں ہیں، سب اس زمین پر ہیں اور ان کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں، کوئی انڈے دینے والے ہیں، کوئی بچے دینے والے ہیں، سب کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی ہے۔ انسان کی پیدائش اس طور پر ہوئی کہ سب سے پہلے مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا، مٹی کا ایک مجسمہ بنایا گیا، اور جب وہ مجسمہ بن کے تیار ہو گیا، آدم علیہ السلام کو، جس کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا ہے، مٹی سے بنایا، وہ مٹی کا جب پتلا تیار ہو گیا تو اللہ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ جب اس پتلے کے اندر میں جان ڈال دوں، اس پتلے کے اندر جب زندگی آ جائے تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ کیا بات، یہاں سے بہت پیارا سا نقطہ ہے، بہت گفتگو، بہت جانکاری کے لیے قرآن پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرشتوں نے ایک بار بھی سوال نہیں کیا، فرشتوں سے کہا ہے، فرشتوں اور آپ کو ہم درمیان میں بتا دیں کہ جبریل امین ایک مرتبہ زمین پر جب آئے انسان کی پیدائش سے پہلے، تو انہوں نے دیکھا کہ جو قتل و غارت گری ہوئی ہے تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کسی دبک کے ایک پہاڑ کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، بہت معصوم، بہت پیارا سا بچہ۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت مانگی اور کہا ہے ہمارے پروردگار تو مجھے اجازت دے دے اس چھوٹے سے بچے کی پرورش میں کروں، اس کا ماحول نہیں صحیح مل پایا اس لیے اچھا نہیں بن پا رہا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس بچے کو وہ اٹھا کے لے آئے اپنے یہاں فرشتوں کے درمیان میں، اور بچے تو جو دیکھتے ہیں اپنے بڑوں سے، ماں باپ سے، وہی سیکھتے ہیں، جو آپ دیتے ہیں وہ بچے لیتے ہیں، ویسے ہی بنتے ہیں وہ، آپ انہیں اچھا بنائیں گے تو اچھے بنیں گے، آپ انہیں برا بنائیں گے تو برے بنیں گے۔ اب وہ فرشتوں کے بیچ میں رہا تو وہ نیک اچھا بنا، خوب عبادت کرنے والا بنا، نیکیاں کرنے والا بنا۔ اب وہ جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کے ساتھ نیچے اترتا تھا، زمین پر گشت کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، جیسے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اتنا خوش ہوئے جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے فرشتوں کی ایک ٹکڑی پر اس کو ذمہ دار بنا دیا، سردار بنا دیا فرشتوں کی ایک ٹکڑی پر، پورے فرشتوں پہ نہیں، فرشتوں کی ایک ٹکڑی پر۔ اللہ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ اب جب حکم دیا گیا کہ سارے فرشتوں، اب ظاہر سی بات ہے کہ ذمہ دار فرشتوں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ جب اب اس کے اندر ہم روح ڈال دیں، جان ڈال دیں تو سب سجدے میں گر جائیں۔ چنانچہ وہ دن آیا، آدم کا پتلا رکھا ہوا ہے اور سارے فرشتے موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو ہی اس کے اندر جان ڈالی اور پتلا حرکت کرنے لگا، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، سارے کے سارے فرشتے، مگر جو ابلیس تھا وہ اپنی جگہ پر تنا اسی طرح سے کھڑا ہو۔ فرشتے سر اٹھا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کو آگے کرو، بلاؤ اسے۔ اب وہ شیطان مردود وہ آگے آتا ہے، اللہ رب العزت نے پوچھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب وہ کہتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار تو اپنا سجدہ کرنے کا حکم دے تو میری پیشانی تیرے لیے خم ہے، میں تو صبح و شام تیرا سجدہ کروں، تو اس لائق ہے کہ تیرا سجدہ کیا جائے، لیکن یہ مٹی کا پتلا ہے ذلیل جس کو میں اپنے پیروں سے رونتا ہوں، اس مٹی کا یہ پتلا تیار کھڑا ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ اللہ نے کہا کہ تمہاری یہ گھمنڈ، وہ کہتا ہے کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں تیرا سجدہ کرتا ہوں، کروں گا، لیکن یہ مٹی کا پتلا میں اس کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گھمنڈ، یہ غرور یہاں زیبا نہیں دیتا۔ یہاں جو آسمانوں میں ہے، یہاں کی جو دنیا ہے، یہ اختیار کی دنیا نہیں ہے، یہ جو آسمان کی جو دنیا ہے، یہاں پر وہ ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں، یہاں یہ معاملہ نہیں، تو یہاں سے نکل جا، میرے دربار سے تو پہلے باہر نکل۔ اللہ کی رحمت اور شفقت ضرور دیکھیے گا، اللہ رب العزت
اپنے دربار سے اس شیطان کو باہر کر رہا ہے لیکن آسمانوں سے باہر نہیں کر رہا ہے. شاید توبہ کر لے, شاید اپنی غلطی کا احساس ہو جائے, ابھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, شاید یہاں دربار سے نکلنے کے بعد اس کو سمجھ میں آوے. اپنے دربار سے اللہ نے اسے باہر کیا لیکن آسمانوں سے اسے باہر نہیں کیا. ابھی بھی آسمانوں میں ٹہل رہا ہے, گھوم رہا ہے, سوائے جنت کے اور دربار کے. ان دو جگہوں پر وہ نہیں جا سکتا. اللہ رب العزت کے ایک نقطہ یہاں پر بہت سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اپنے دماغ کی نہیں چلانی چاہیے. جب اللہ کہہ دے کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو پھر ہم بندوں کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہم وہ کریں جو اللہ کہہ رہا ہے. پھر ہمارا دل دماغ سب اللہ کے حوالے کہ پروردگار میرا دل تو یہ چاہتا ہے, میرا دل چاہتا ہے میں جمعے کو روزہ رکھوں. اللہ فرماتا ہے کہ خبردار, اللہ کے رسول نے فرمایا جمعے کے دن کوئی خاص کر کے روزہ نہ رکھے, دوشنبے کو روزہ رکھو, جمعرات کو روزہ رکھو, جمعے کے دن خاص کر کے روزہ نہیں رکھ سکتے. بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں نمازیں خوب پڑھوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تم سفر کی حالت میں ہو تو پھر تمہارے لیے معاف ہے, سنتیں نفلیں سب معاف ہیں. جو 2 نمازیں 4 رکعت کی تھیں آدھی ہو گئی 2 رکعت. بندہ کہے کہ نہیں صاحب میں تو 4 ہی پڑھوں گا, نہ, اب یہ صحیح. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں تحفہ دیا ہے, اس کو قبول کرو. یہ اللہ کا حکم ہے, کسی اور کا نہیں, یہ اللہ کا حکم ہے. اس میں ایف اور بٹ کرنے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے. ایسے نہیں ایسے کر لیں, یوں نہیں یوں کر لیں, یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح سے حکم فرمائے, جو حکم فرمائے. ہمارا بڑا جی چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عید کے دن, بقرہ عید کے دن, ایام تشریق جو 3 دن کے ہیں, 11, 12, 13 ذی الحجہ, یہ 5 دن یہ روزہ حرام ہے, روزہ نہیں رکھ سکتے. آپ کا جی چاہتا ہے روزہ رکھنے کا, اللہ فرماتا ہے نہیں, تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے. نفل نمازیں آپ کا پڑھنے کا دل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں, فجر کے بعد اور عصر کے بعد نہیں. عبادت آپ کی مرضی کی نہیں ہے, پھر آپ کی مرضی ہو گئی, پھر دل کی پیروی ہو گئی. نہیں, یہاں تو دل کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے, اللہ کے حکم کے سامنے, کہ پروردگار میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کروں اور تیرا حکم ہے کہ میں یہ کروں. میں وہ کروں گا جو اللہ آپ کا حکم ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, میں وہ کروں گا. آپ نے دیکھا شیطان مردود نے, اس نے کہا کہ پروردگار اپنا سجدہ کرنے کو آپ کہیے, میں کرتا ہوں اور ابھی تک میں نے کیا ہے اور تیرے سجدے سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس امرتک کا, میں نے تمہیں حکم دیا, میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ سجدہ کرو. تو کہتے ہیں نہیں, میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں. اب یہ دماغ, اس کا قیاس, اس کا دماغ کام کر رہا ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ نہیں, مجھے مٹی کے پتلے کو, مٹی کو میں اپنے پیروں سے رونتا ہوں, میں زیادہ بہتر ہوں, میں اس کے سامنے سجدہ کیسے کروں. وہ یہ بھول گیا کہ اللہ کا حکم ہے. ہماری زندگی ہم ہے کیا, وہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے. اللہ کا حکم جدھر ہم ادھر, اللہ کی مرضی جدھر ہم ادھر. یہی تو بندگی ہے, یہی تو عبادت ہے. اگر اس عبادت میں نفس آ گیا تو عبادت کیسی رہے. میں یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد میں دوسرے کو بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں, بہت گندی طرح سے دیکھتے ہیں. ارے صاحب کیا ذلیل آدمی ہے, چیز. میرے عزیزو, یہ پھر عبادت کیسے ہوئی؟ جو عبادت آپ کے اندر تکبر پیدا کر دے, پھر آپ یقین کر لیے کہ وہ عبادت نہیں. عبادت تواضع پیدا کرتی, عبادت تو آگے جھکنا سکھاتی. عبادت کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اور اسماعیل کیا کہتے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار یہ میں نے کام کر دیا ہے لیکن یا اللہ تو اسے قبول فرما لے تو بہت بڑی بات ہے. عبادت کرنے کے بعد بندے کے اندر عاجزی آتی ہے, بندے کے اندر خیر آتا ہے, بندے کے اندر نیکیاں آتی ہیں. وہ کون سی عبادت ہے کہ ادھر آپ نے نماز پڑھی اور ادھر اپنے باپ سے چلا کر باتیں کر رہے ہیں, ادھر اپنی ماں کے سامنے گستاخی کر رہے ہیں. آپ کے باپ کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھ جاؤ, وہ کہ آپ کہتے ہیں نہیں ہم باہر جائیں گے. وہ کہتے ہیں ایسے کرو, آپ کہتے ہیں ہم اس کے الٹا کریں گے. یہ کون سی عبادت ہے؟ اس نماز نے آپ کو کیا سکھایا, کیا تعلیم دی؟
اللہ رب العزت کی بات ماننا سکھایا ہے نا. آپ نماز پڑھنے کیوں کھڑے ہوئے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے. آپ نے طے کر لیا کہ آئے ہمارے پروردگار، میں تیرے آگے سجدہ کر رہا ہوں، تیرے احکام مانوں گا، جو تیرے رسول لے کر آئے ہیں، تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان کر دیا ہے، جو کہہ دیا ہے، اے میرے پروردگار میں عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہی کروں گا جو تیرے نبی کہیں گے. اب مسجد سے نکلنے کے بعد ہماری زندگی بدل گئی. اب ہماری شادی بیاہ ہو رہی ہے، ڈی جے بج رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، عورتیں بے حیائی کے ساتھ گھوم رہی ہیں، بے پردہ گھوم رہی ہیں، عجیب طرح کا ماحول ہو رہا ہے. کہیں دینداری کا کوئی تصور تک نہیں. جہیز لیا جا رہا ہے، جہیز کی لمبی لمبی لسٹ لی جا رہی ہے. یہ کون سی عبادت ہے؟ مسجد کے اندر آپ مسلمان ہیں، مسجد کے باہر، مسجد کے اندر کھڑے ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اسوہ آپ کے سامنے، اور مسجد سے باہر جاتے ہیں تو ابو جہل والے کام کرتے ہیں. یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کون سی دینداری ہے؟ یہاں تو ہم سجدے میں جب کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار سبحان ربی الاعلیٰ، تیری ذات سب سے پاک، سب سے بلند، اے میرے پروردگار تو سب سے پاکیزہ، سب سے بلند، تیری ذات سب سے بلند. یہ ہم اپنا سجدہ جب کرتے ہیں زمین پر رکھ کر تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہماری زندگی تیرے نبی کے حکم کے تابع ہے. اب ایف اور بٹ نہیں شیطان کی طرح. دیکھ رہے ہیں آپ شیطان کو، شیطان مردود وہ حرکت کر رہا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو سجدہ کر، میں نے تجھے حکم دیا ہے. وہ کہتا ہے نہیں پروردگار، میں اس کا سجدہ نہیں کروں گا. یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کی بتائی ہوئی بات کے سامنے بندہ اپنی عقل کو لگا رہا ہے اور اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہے. بس یہی غلط ہے. اس کا نام بندگی نہیں ہے، اس کا نام تکبر ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ لَلَيْسَ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تجھے تکبر اور غرور کرنے کی قطعاً اجازت نہیں. اب دیکھیے صاحب، اب اس کے آگے تھوڑا سا آگے بڑھیے. اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو، اللہ نے ان کی پسلی سے، آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو پیدا فرمایا. اب دو جوڑے ہو گئے، ایک آدم مرد اور حوا عورت، دو ہو گئے. یہ دونوں جنت کے اندر ہیں. جنت کے اندر شیطان نہیں جا سکتا، مگر یہ دونوں تو باہر نکلیں گے. شیطان تو جنت کے اندر نہیں جا سکتا، لیکن یہ دونوں تو باہر نکل سکتے ہیں. اب جنت کے اندر وہ جنت کا لطف اٹھا رہے ہیں، موج، مزہ، لطف، انجوائے، جو چاہ رہے ہیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. جنت کی زندگی، شاندار زندگی. اب دیکھیے انسان کا وہ ذہن جو شیطان مردود بیٹھا پڑھ رہا ہے اور وہ کیلکولیٹ کر رہا ہے انسان کے ذہن میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں سب کچھ کھانا، مگر ایک درخت لگا ہے اس کا پھل مت کھانا. کوئی کہتا ہے کہ گندم کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے زیتون کا درخت تھا، الگ الگ لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے گیہوں تھا. یہ سب اپنی باتیں ہیں بنائی ہوئی، اللہ نے اور اس کے نبی نے نہیں فرمایا ہے، تو اپنا ذہن ہے، اور میرا خیال سے اپنا ذہن کرنا بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک درخت تھا جس کا پھل کھانے سے میں نے منع کیا. اب اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے وہ کیسا درخت تھا، کیا تھا اور تھا کیا، کچھ نہیں. آدم اور حوا باہر نکلتے ہیں. اب شیطان مردود ملتا ہے بڑی اچھی شکل میں. عزیزوں، میرے بھائیوں، غور فرمائیں. جو آپ کو گمراہ کرنے والا ہے اس کو دیکھیں، اس چیز پر نظر کریں جو نتیجہ ہے. ہمیشہ انسان کو نتیجے پر غور کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کے باپ ہوں، بھائی ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں. آپ کے دوست بھی آپ سے کہہ رہے ہیں ایسا کرو، آپ نتیجہ دیکھیں کہ اس کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا. آپ کے امتحان ایٹ ہینڈ ہیں، بالکل سر پر ہیں، اور آپ کا دوست آپ سے کہتا ہے یار کیا تیاری کرنا، چھوڑو، آؤ چلتے ہیں ہوٹل پر، تھوڑی سی چائے پیتے ہیں، کچھ باتیں کریں گے، پڑھ لینا. آپ کو یہ دیکھنا، یہ مت دیکھنا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، میرے بچپن کا ساتھی ہے، ساتھ میں کھیلا اٹھا بیٹھا ہے. آپ کو اس نتیجے پر غور کرنا ہے کہ اگر آپ اس کو جائیں گے اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر اور اس کی بات مان کر ہوٹل پر بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع کریں گے تو آپ کے امتحان کا رزلٹ کیا ہوگا. آپ کے امتحان کا رزلٹ کیا ہوگا؟ آپ تو فیل ہو جائیں گے. آپ کو اس کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ آپ اپنے دماغ کو تھوڑا سا ہلائیے.
اپنے دماغ کو موقع دیجئے کہ وہ فیصلہ کرے. یہ مت دیکھو کہ یہ میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، میرا قریب ہے، ہم اس کے ساتھ بچپن میں کھیلے ہیں، اس کے بعد کا رزلٹ کیا نکلے گا اس کے اوپر غور کرنا ہے. یہ تمام انسان اگر اس کے اوپر کر لیں، اس اصول کو پکڑ لیں جو قرآن پاک نے ہمیں سکھایا ہے، اس اصول کو آپ پکڑ لیں جس کو قرآن پاک نے کہا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَقَاسَمَهُمَا. الفاظ دیکھیے قرآن پاک کے. آدم اور حوا باہر آتے ہیں اور شیطان مردود ملتا ہے ان سے، وَقَاسَمَهُمَا، اور وہ ان سے قسم کھا کھا کر کہتا ہے اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا بڑا ہمدرد ہوں، ویل وشر ہوں آپ کا، میں آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں. شیطان مردود ان سے کہہ رہا ہے، آدم اور حوا سے. اور وہ دونوں سیدھے سادے ہیں، انہیں کیا معلوم مکر و فریب کیا ہوتا ہے، انہیں کیا معلوم چالیں کیا ہوتی ہیں. وہ تو اللہ کی اطاعت کرنے والے، جنت میں آرام سے رہنے والے، مکر و فریب سے تو واقف نہیں ہے. اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے شیطان مردود کے، اس سے تو واقف نہیں ہے. وہ کہتا ہے اے آدم اور اے حوا سنو، تم جنت کے اندر جو یہ کھانے پینے کھا رہے ہو، ابھی 1-2 ہفتے کے بعد اللہ تمہارے یہاں سے کان پکڑ کے باہر پھینک دے گا. کہا یہ کیوں؟ کہا یہاں پر رہنے کی ایک ہی شرط ہے، وہ جو درخت لگا ہوا ہے اس درخت کا اگر تم پھل کھا لو گے تو فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے، تمہارا پورا حلیہ فرشتوں جیسا ہو جائے گا، ویسے پر تمہیں نکل آئیں گے، ویسے خوبصورت جسم تمہیں مل جائے گا جیسا کہ فرشتوں کا ہے. اب آدم اور حوا کہتے ہیں نہیں نہیں، اس سے تو اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، نہیں کھانا ہے مجھے. کہا بس تمہیں تو پتہ ہی نہیں کیوں منع کیا ہے، یہ تمہیں اسی لیے منع کیا ہے تاکہ تم یہاں ہمیشہ نہ رہ سکو، او تکونا من الخالدین، تاکہ تم ہمیشہ یہاں نہ رہ سکو، ان تکونا ملکین، تم فرشتے نہ بن جاؤ، بس اس لیے منع کیا ہے. میری بات مانو، اس درخت کو کھا لو تاکہ تم ہمیشہ یہاں پر رہو. اب دیکھیں انسان کے دماغ میں جب اسے نعمتیں ملتی ہیں اور اس کے چھن جانے کا جب ڈر ہوتا ہے تو بڑا خوف ہوتا ہے اسے کہ اچھا یہ اتنی نعمتیں ملی ہیں، ابھی چھن جائیں گی. اب یہ خوف طاری ہو گئی، اب یہ ڈر آ گیا، اندیشہ آ گیا. قرآن پاک نے کہا ہے کہ وہ کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور بہت دھوکے کے ساتھ ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے. اب آدم اور حوا اپنے یہاں آتے ہیں، اب ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ یہ مجھے ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے، فرشتوں کی طرح بننا ہے، یہ جنت مجھے چھوٹنی نہیں چاہیے مجھ سے. لہٰذا وہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ درخت کا پھل کھا لیتے ہیں. دونوں درخت کا پھل کھاتے ہیں اور بدن سے کپڑے اتر جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. جو بہشتی لباس، جنت کا جو لباس وہ زیب تن کیے ہوئے تھے، وہ سارے لباس ان سے جھڑ جاتے ہیں اور دونوں برہنہ ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں. اور شرم اتنی ہے آدم اور حوا کے کہ جنت کی وہ پتے اٹھا کر اپنے آپ کو ڈھانپنے لگتے ہیں. یہ ہو کیا گیا؟ شاک. اچانک اللہ رب العزت کی آواز آتی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ علم انہکما عن تلکما شجرہ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اب یہاں پر غور کرنے کی بات، دو کردار ہیں یہاں. ادھر شیطان مردود کو حکم دیا گیا تھا کہ تو سجدہ کر مٹی کے پتلے کو، آدم کو، اور شیطان نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اور ادھر آدم کو حکم دیا گیا اس درخت کا پھل مت کھانا، اور انہوں نے پھل کھایا. پھر وہی سوال، علم انکما ان تلکما شجرہ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا؟ پھر کیوں کھایا؟ شیطان کا جو کردار ہے وہ غرور کا ہے، تکبر کا، بحث کرنے کا. آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا، وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تو اپنے اوپر ظلم کر ڈالا، ہم تو برباد ہو گئے. آپ کی بات نہ مان کے پروردگار ہم برباد ہو گئے، بیکار ہو گئے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے رب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کھایا پروردگار تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے، اب ہم بیکار ہو گئے بالکل. یہ دو کردار آپ کے سامنے، ایک غلطی کرتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے،
ایک غلطی کرتا ہے اور اس کا جواز ڈھونڈتا ہے، اس لیے نہیں کیا، وہ گناہ کر رہا ہے اور اس کا لوجک پیش کر رہا ہے، اس لیے نہیں کیا میں نے۔ اور ادھر آدم کا جو کردار ہے وہ کیا ہے کہ غلطی ہوتی ہے اور فوراً کہتے ہیں کہ نہیں پروردگار ہم نے غلطی کی، یہ غلط کیا میں نے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، اے ہمارے پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے، اور اگر تو نہیں معاف کرے گا تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہماری زندگی یہیں سے ختم ہے، ہم تو ڈوب گئے، بیکار ہو گئے۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے، فتاب علیہ، اللہ ان کو معاف کر دے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے یہ پورا واقعہ رکھا ہے تاکہ انسانوں جو تم آدم کے اولاد ہو اس بات کو سمجھ سکو کہ تمہارا کردار کیا ہے، تمہارے باپ کا کردار کیا ہے اور اس شیطان مردود کا کردار کیا تھا۔ تم اس کی طرح مت ہو جانا، تم اپنے باپ کی طرح ہونا، تم آدم کا طریقہ اختیار کرو، تم اس شیطان مردود کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے آدم، حوا اور شیطان مردود تو بھی سن، چل نیچے کی طرف، اب آسمانوں میں تمہارا گزارا نہیں، اب تم زمین پر رہو گے، اور اے آدم اور حوا اب تم سے وہ کام لیا جائے گا جس کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اب نسل انسانی چلے گی اور یہ پوری نسل انسانی پھیلے گی، اور یہ نسل انسانی کے لیے اللہ نے آگے فرمایا ہے۔ اور آگے اب جو تیسرا رکوع شروع ہوگا وہ اس کے آگے کا ہوگا، انشاءاللہ اس میں بیان کیا جائے گا، اللہ نے موقع عطا فرمایا تو زندگی رکھی تو انشاءاللہ اس کے بعد کی بات ہوگی۔ لیکن یہاں پر بات جو آتی ہے کہ اللہ نے زمین پر جب انسانوں کو یہ پھیلا دیا تو فرمایا انا ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کے سامنے دو راستے کھول دیے، ایک راستہ ہے شکر گزار بننے کا آدم کی طرح، اور ایک راستہ ہے نافرمان بننے کا۔ تم اپنے لیے طے کر لو کہ تم شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتے ہو کہ نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ تمہارے درمیان پیغمبر آتے رہیں گے اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لو۔ سب سے اہم بات ان کے بارے میں، سب سے بڑھ کر بات جو کبھی بھی ذہن سے محو نہیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان میں کھڑے ہیں اور تم کو دعوت دے رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کی بات کہتے ہیں۔ جو آدمی اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا اس کا ایمان معتبر نہیں۔ تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس بات کو پہچانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ تم اس رسول کے مفہوم کو سمجھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے کچھ باتیں بنائی ہو، انہوں نے کچھ کتاب لکھی ہو، کچھ سوچا ہو، کچھ فکر کی ہو، پھر آ کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ نبی خاموش رہتے ہیں، چپ رہتے ہیں، بالکل چپ۔ جب اللہ کی وحی ان کے اوپر اترتی ہے پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور سن لو، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخری رسالت ہے، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ اب کسی کے اوپر وحی نہیں آئے گی، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دین ہے، نہ، ختم۔ یہ اختیار صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اختیار خاتم النبیین کو ہے کہ وہ کہیں کہ یہ پکڑو یہ ہے دین۔ ان کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں کہ میں پیش کر رہا ہوں یہ بھی دین ہے، چلو یہ بھی لے لو، اس میں کوئی اچھا، سب اچھا ہی اچھا ہے، نہیں۔ یہ رسالت کا مفہوم آپ کو سمجھنا ہوگا، آپ کو اپنا رسول پہچاننا ہوگا کہ آپ کے رسول کون ہے۔ آپ کے رسول نہ موسیٰ ہے اور نہ عیسیٰ ہے، نہ ابراہیم ہے، نہ یعقوب ہے، نہ یوسف ہے، نہ شعیب ہے، نہ صالح ہے، نہ ہود ہے، نہ لوط ہے، کوئی بھی نہیں۔ ان سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ آپ کے نبی صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم، آپ نے خود فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعد، یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ولکن خاتم النبی۔ کیا مطلب؟ کہ اب دوسری شریعت نہیں آئے گی، سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، بس اہل حدیث کی دعوت کو آپ سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح سے۔ یہیں پر اللہ کے نبی پر جو نازل ہوا وہ دین ہے، اور باقی جن لوگوں نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر بنایا ہے وہ دین نہیں ہے۔ یہ فرق ہے دونوں۔ یہ نبی کا درجہ ہم کسی کو نہیں دے سکتے، خواہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی دماغ سے کوئی بات کہتا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، ہم اس کی بات کی تعریف بھی کر سکتے ہیں، اچھا بھی کہہ سکتے ہیں، عمدہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دین نہیں کہہ سکتے۔
دین محمد مصطفیٰ کے ساتھ میں ختم ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اب محمد مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کے علاوہ اگر کوئی اپنی طرف سے بات بنا کر پیش کرے گا فلن یقبل منہ، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اے لوگوں، تمہیں دو راستے طے کرنے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا. تم محمد مصطفیٰ کے ساتھ میں آنا چاہتے ہو یا کسی اور کے ساتھ میں جانا چاہتے ہو، تمہیں اپنا فیصلہ کرنا ہوگا. اللہ کے نبی کی بات آ جاتی ہے تو پھر شیطان مردود کی طرح اپنا عمل نہ کرنا کہ نہیں صاحب یہ بات جو کہی گئی ہے بات بڑی اچھی ہے، اللہ کی بات ہے، اس کے رسول کی بات ہے، لیکن ہم عمل نہیں کریں گے. اب اس کے پیچھے لاجک، اس لیے نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے. لوگوں، تم تو مسلمان ہو، مومن ہو، تمہارا ایمان یہی ہے کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہو. تمہاری قبر کی زندگی یہی ہے کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہو اور جنت والے بنتے ہو. تم نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو اللہ کے نبی کا بتایا ہوا راستہ ہے. باقی تو ہم کسی راستے پر نہیں چلتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہو کر سامنے آ جاتے تو بغیر میری اتباع کیے ہوئے انہیں نجات نہ ملتی. اور ہم اسی نبی کو چھوڑ بیٹھے. نہیں صاحب، ان کی ایک ایک بات کو آپ سینے سے لگانا ہوگا. جہاں پر آپ عمل نہ کر سکے وہ آدم علیہ السلام کا طریقہ، شیطان مردود کا نہیں. آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کو کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا. آپ فلم دیکھ رہے ہیں، آپ گانے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ضمیر ملامت کرتا ہے یہ کیا کیا میں نے. اب دو کردار آپ کے سامنے ہے تو شیطان مردود بن جاؤ، اپنا منہ گھماؤ، تکیے پر سر رکھو، سو جاؤ. یہ شیطان مردود کا طریقہ. یا لوجک ڈھونڈو، ارے صاحب کیا ہو گیا، کیا اس میں کوئی ارجا نہیں، ٹھیک ہے سب. یا آدم علیہ السلام کی طرح بن جاؤ، کیا ہے ہمارے پروردگار یہ ہم نے کیا کیا، غلطی ہو گئی مجھ سے، شیطان مردود نے مجھے گمراہ کر دیا، بہکا دیا، یہ میں نے غلط کیا. پروردگار میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، مانتا ہوں، اے پروردگار مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم 70,000 بار بھی اگر اس طریقے سے توبہ کرو گے، پھر گناہ کرو گے، پھر گناہ کرو گے، پھر توبہ کرو گے، اب تمہیں معاف کر دیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. بندہ اللہ کے سامنے عاجزانہ کھڑا ہو جائے کہ اے ہمارے پروردگار میں نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اے پروردگار تم معاف کر دے. اور ایک طرف کیا ہے، ضد، ہر دھرمی، اس کے پیچھے دلائل، نہیں یہ میں نے کام کیا ہے اور اس لیے کیا اور یوں کیا اور ایسا کیا اور ایسا کیا. عزیزو، ہم کو یہ دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا. اور نجات ایک لائن میں سن لیجئے، ایک لائن، قرآن پاک کی ایک آیت، ان تطیعوہ تہتدوا. اگر تم محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر رہو گے. اگر ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے. ان کی بات کے سامنے پھر کسی کی بات نہیں. وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، یہ رسالت کا حق یہ کسی کو نہ دیجیے. یہ تاج کسی اور کے سر پہ مت رکھیے، قطعاً نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دوسرا رکوع ختم ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اس کے آگے کا بیان اس کے بعد کا ہوگا. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.